حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک روز ظہر کی نماز کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ بالا خانے پر آپ کا گھر تھا۔ جا کر آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹے ہی تھے کہ اتنے میں کسی نے دروازے پر نیچے دستک دی۔ آپ اندازہ کیجئے جو شخص ساری رات کا جاگا ہوا ہو اور سارا دن مصروف رہا ہو، اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ ایسے وقت میں کوئی آ جائے تو انسان کو کتنا ناگوار ہوتا ہے کہ یہ شخص بے وقت آ گیا۔ لیکن امام صاحب اٹھے، زینے سے نیچے اترے، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک صاحب کھڑے ہیں۔ امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا۔ اس نے کہا کہ حضرت ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ دیکھیے، اول تو امام صاحب جب مسائل بتانے کے لیے بیٹھے تھے وہاں آ کر تو مسئلہ پوچھا نہیں، اب بے وقت پریشان کرنے کے لیے یہاں آ گئے۔ لیکن امام صاحب نے اس کو کچھ نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ اچھا بھائی، کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ میں کیا بتاؤں، جب میں آ رہا تھا تو مجھے یاد تھا کہ کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے، لیکن اب میں بھول گیا، یاد نہیں رہا کہ کیا مسئلہ پوچھنا تھا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اچھا، جب یاد آ جائے تو پھر پوچھ لینا۔ آپ نے اس کو برا بھلا نہیں کہا، نہ اس کو ڈانٹا ڈپٹا، بلکہ خاموشی سے اوپر چلے گئے۔ ابھی جا کر بستر پر لیٹے ہی تھے کہ دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ اٹھ کر نیچے تشریف لائے اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہی شخص کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت وہ مسئلہ مجھے یاد آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، پوچھ لو۔ اس نے کہا کہ ابھی تک تو یاد تھا، مگر جب آپ آدھی سیڑھی تک پہنچے تو میں وہ مسئلہ بھول گیا۔ اب اگر ایک عام آدمی ہوتا تو اس وقت اس کے اشتعال کا کیا عالم ہوتا، مگر امام صاحب اپنے نفس کو مٹا چکے تھے۔ امام صاحب نے فرمایا اچھا بھائی، جب یاد آ جائے تو پوچھ لینا۔ یہ کہہ کر امام صاحب واپس چلے گئے اور جا کر بستر پر لیٹے ہی تھے کہ دوبارہ پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ پھر نیچے تشریف لائے، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہی شخص کھڑا ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت وہ مسئلہ مجھے یاد آ گیا۔ امام صاحب نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ یہ مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ انسان کی نجاست یعنی پاخانہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا۔ العیاذ باللہ، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے۔ اگر کوئی دوسرا آدمی ہوتا اور وہ اب تک ضبط بھی کر رہا ہوتا تو اب اس سوال کے بعد تو اس کے صبر کا پیمانہ بھر گیا ہوتا۔ لیکن امام صاحب نے بہت اطمینان سے جواب دیا کہ انسان کی نجاست اگر تازہ ہو تو اس میں کچھ مٹھاس ہوتی ہے، اگر سوکھ جائے تو کڑواہٹ پیدا ہوتی ہے۔ پھر وہ شخص کہنے لگا کہ کیا آپ نے چکھ کر دیکھا ہے؟ العیاذ باللہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ہر چیز کا علم چکھ کر حاصل نہیں کیا جاتا، بلکہ بعض چیزوں کا علم عقل سے حاصل کیا جاتا ہے، اور عقل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تازہ نجاست پر مکھی بیٹھتی ہے، خشک پر نہیں بیٹھتی۔ اس سے پتہ چلا کہ دونوں میں فرق ہے، ورنہ مکھی دونوں پر بیٹھتی۔ جب امام صاحب نے یہ جواب دے دیا تو اس شخص نے کہا، امام صاحب، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں، برائے کرم آپ مجھے معاف کیجئے گا، میں نے آپ کو بہت ستایا، لیکن آج آپ نے مجھے ہرا دیا۔ امام صاحب نے پوچھا کہ میں نے کیسے تمہیں ہرا دیا؟ اس شخص نے کہا کہ ایک دوست سے میری بحث ہو رہی تھی، میرا کہنا یہ تھا کہ حضرت سفیان ثوری علماء کے اندر سب سے زیادہ بردبار ہیں اور غصہ نہ کرنے والے بزرگ ہیں، اور میرے دوست کا کہنا تھا کہ سب سے زیادہ بردبار اور غصہ نہ کرنے والے بزرگ امام ابو حنیفہ ہیں، اور ہم دونوں کے درمیان بحث ہو گئی، اور اب ہم نے جانچنے کے لیے یہ طریقہ سوچا تھا کہ میں اس وقت آپ کے گھر میں آؤں جو آپ کے آرام کا وقت ہوتا ہے، اور اس طرح آپ کو 2-3 مرتبہ اوپر نیچے دوڑاؤں اور پھر آپ سے ایسا بیہودہ سوال کروں اور یہ دیکھوں کہ آپ غصہ ہوتے ہیں یا نہیں۔ میں نے کہا کہ اگر غصہ ہو گئے تو میں جیت جاؤں گا، اور اگر غصہ نہ ہوئے تو تم جیت جاؤ گے، لیکن آج آپ نے مجھے ہرا دیا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ میں نے اس روئے زمین پر ایسا حلیم انسان اور ایسا برداشت کرنے والا انسان جس کو غصہ چھو کر بھی نہ گزرا ہو، آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں دیکھا۔ میرے پیارے دوستو، یہ تھا ایک چھوٹا سا واقعہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔
اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ اللہ حافظ۔